یا غربت کی ایک قسم نہیں بلکہ یہ ایک مافیا اور ایک کاروبار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر 100% سچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار احادیث اس بات پر شاہد اور دلیل ہے کہ آپ نے سوال کرنے والے کی حوصلہ شکنی فرمائی، اس کو سمجھایا ہے، اس کو اس بات کے بارے میں بتلایا ہے۔ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم سوال کرتے ہو یہ تمہارے چہرے کے زخم ہے۔ قیامت کے دن جو آدمی بلا وجہ سوال کرتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے مال کو بڑھا لے اور اس کو کوئی حاجت بھی نہیں ہے، تو یہ قیامت کے دن کے لیے اپنے چہرے کو زخمی اور داغدار کر رہا ہے۔ یہ پہچانا جائے گا قیامت کے دن یہ سوال اس کے چہرے کے بدنما داغ ہو۔ اس لیے یہ غربت کی کوئی قسم نہیں ہے، مجبوری کی کوئی قسم نہیں، بلکہ یہ ایک پیشہ وری کا ایک حیثیت اختیار کر چکا ہے جس میں مجموعی طور پر کردار ادا کر کے ان کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ بہت ساری جگہیں، بہت سارے معاملات، جس طرح مساجد کے اندر بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ شرعی طور پر بھی کسی کا اپنی ذات کے لیے مسجد میں مانگنا، سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کرے کہ جی میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، جیسے دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، جی فلاں کی گائے گم ہو گئی ہے، فلاں کی بکری کھل گئی ہے، فلاں کی فلاں چیز گم ہو گئی ہے، اگر یہ مسجد میں ہو تو یہ بہت غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یوں کہو کہ اللہ کرے تیری یہ چیز کبھی بھی تجھے نہ ملے، اس لیے کہ یہ جگہ، یہ مسجدیں، یہ مانگنے، ان چیزوں کے سوالات کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اس میں اہل علم نے دلالت النص سے اور اشارت النص سے یہ بات ثابت کی ہے کہ گم شدہ چیز کا اعلان کرنے والا اپنے حق کا اعلان کرتا ہے کہ میری وہ چیز تھی جو گم ہو گئی ہے، مجھے وہ لوٹا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلٹ کر تم اس کو یہ کہو کہ اللہ کرے تمہیں تمہاری یہ چیز کبھی ملے ہی نہیں۔ تو جو بھیکاری ہوتا ہے، جو اپنی ضرورت مانگنے والا ہوتا ہے، وہ اپنا حق نہیں مانگتا، بلکہ اس کی مذمت اس سے بھی اور کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس خانہ خدا میں آ کر لوگوں سے مانگتا ہے جس میں دینے والا بھی اللہ سے مانگتا ہے۔ اس لیے مساجد کے اندر ہمارے تو الحمدللہ یہاں پر ایسا ماحول ہے، اگر کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا سائل اٹھے تو اس کو احترام اور اچھے طریقے سے بٹھا دینا چاہیے۔ یہ مسجد کی انتظامیہ کی سب سے پہلے، پھر عام نمازی مسلمانوں کی اس کے بعد یہ ذمہ داری ہے کہ مسجد کے اندر یہ ایک غلط کام نہ ہونے۔ اللہ جل شاہ مجھے اور آپ کو اپنے احکام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔